اسرائیل نے مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ ماؤنٹ اولیو پر مسجد الاقصی کے سامنے قربانی کے لیے لال بچیا کو بھی تیار کر لیا گیا ہے۔ یہودی قوم تاریخ کے اندر ہمیشہ کسی بڑے کام سے پہلے اسی لال رنگ کی بچیا کی قربانی کیا کرتی تھی، اور اس بار یہ بڑا کام ہے مسجد الاقصی کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ کا آغاز ہوگا، جسے عربی کے اندر جنگ ہرمجدون یا پھر آرمیگیڈن کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا مقام تورات کے اندر مجیدو نامی پہاڑی بیان ہوتا ہے، جو کہ ناردرن اسرائیل کے اندر جزریل ویلی کے اندر موجود ہے۔ آج اسی جگہ پر یہودی قوم جگہ جگہ پر غرقد نامی درخت کو اگا چکی ہے، جنہیں یہودیوں کا درخت کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب یہودی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگیں گے تو یہ اکیلا ایسا درخت ہوگا جو کہ مسلمانوں اور کافروں سے آخری جنگ عظیم کے دوران یہودیوں کو اپنے اندر پناہ دے گا۔ اسرائیل اس جنگ کے لیے اپنی طرف سے تیاری مکمل کر چکا ہے، اور اسی لیے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ملٹری انٹیلیجنس ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی IT کو اتنا مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر اس کی ملٹری اور فوج کا زیادہ تر کنٹرول اب اس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سنبھال لیا ہے۔ اور جب اس نے اپنے پورے پلان کے مطابق میڈیا پروپیگنڈا کر کے یا سفارتی طور پر خود کو فلسطینیوں کے سامنے مظلوم ثابت کر کے اب فلسطین کے اندر اپنے منصوبے کے راستے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یعنی حماس کو ختم کرنا تھا، جو کہ فلسطین پر یہودی قبضے کے خلاف لڑنے والی ایک سنی ملیٹنٹ تحریک ہے۔ اس حملے کی تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس سے پہلے حماس کی انٹیلیجنس کو خفیہ طریقے سے ایرانی انٹیلیجنس کی مدد سے اس حملے کی پہلے ہی خبر ہو گئی۔ اسرائیل کا پلان تھا کہ نومبر اور دسمبر کے درمیان کے اندر غزہ پر فیصلہ کن حملہ کر کے پورے فلسطین پر قبضہ کر لے، تاکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران حماس کوئی مزاحمت نہ کر سکے یا پھر اس منصوبے کو خراب نہ کر دے۔ مگر حماس نے اس حملے سے پہلے ہی اچانک 7 اکتوبر کو 5000 راکٹ اسرائیل کی طرف داغ دیے، جنہیں اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے تو تباہ کر دیا، مگر بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر اچانک سے کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ غزہ کی زمین کے نیچے 6 سے 7000 کلومیٹر لمبی سرنگوں کے جال کے اندر حماس کے یہ لوگ لوہے کے پرانے پانی کے پائپوں سے یہ راکٹ تیار کر رہے ہیں، اور اسرائیل کے اس ممکنہ حملے سے پہلے ہی اپنی آرمی کو مختلف ملکوں کے اندر تربیت بھی دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنی فیصلہ کن جنگ شروع کی، جس کی وجہ سے غزہ کے اندر اب تک آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 32000 بے گناہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن کے اندر زیادہ تر تعداد چھوٹے بچوں کی ہے۔ غزہ کا 40 کلومیٹر لمبا علاقہ 5 حصوں کے اندر تقسیم ہے: ناردرن غزہ، دیر البلا، خان یونس اور رفح۔ 22 لاکھ لوگوں کے گھروں پر اسرائیل نے ناردرن غزہ سے فضائی بمباری شروع کی اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے الرفح تک پہنچا دیا، جیسا کہ آپ اس میپ اینیمیشن کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی الرفح پر فضائی بمباری جاری ہے۔ رفح کے بالکل قریب مصر کا بارڈر ہے، جو کہ صرف 12 کلومیٹر لمبا ہے، لیکن وہ ان فلسطینی امیگرینٹس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ مستقبل کے اندر مصر بھی فلسطینی ریاست بن کر علیحدگی کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ دوسرا، یہاں رہ کر کوئی بھی فلسطینی بعد میں اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو یہ ان کے لیے سر درد بن سکتا ہے، کیونکہ مصر اس وقت کسی بھی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تیسرا، ان کی اکانومی اتنی بڑی تعداد کے امیگرینٹس کو نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ مصر خود اپنے بدترین معاشی دور سے گزر رہا ہے۔ یہاں پر مہنگائی عروج پر ہے اور وہ خود بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اسی لیے سعودیہ، UAE اور پاکستان کی طرح اس نے بھی صرف کھانے پینے اور امداد تک کی ان کی مدد کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ مصر نے اسرائیلی فوج کے حوالے ان فلسطینیوں کو بے یار و مددگار ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف یمن، اردن، ایران، زمبابوے، ترکیہ نہ صرف مالی، سفارتی بلکہ عسکری طور پر بھی غزہ یعنی حماس کے لوگوں کی کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی سپورٹ کرنے والے ملکوں کی صرف لیڈرشپ مجبور ہے کہ ان کا ساتھ دے، کیونکہ یہودی لابی کے بزنس امپائر ان ملکوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ، ورلڈ اکانومی پر کنٹرول، جدید ٹیکنالوجی کو ان کے لیے روک لینا ان ملکوں کو یعنی ویسٹرن ملکوں کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کوئی بھی ترقی یافتہ ملک یہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ جنگیں بھی پیسوں سے ہی لڑی جاتی ہیں، ہتھیار، فوجیوں کی تنخواہیں، اسلحہ، ان کے لیے رہنے کا انتظام، ان کے لیے فیول، یہ سب کچھ پیسے سے خریدا جاتا ہے۔ اس لیے آج کے ٹائم کے اندر کسی بھی ملک کی اکانومی یہ طے کرتی ہے کہ وہ ملک کتنا طاقتور ہے، ورنہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک کچھ ایسے بھی ہیں جن کی یا تو آرمی بالکل موجود ہی نہیں ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہے، مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ۔ اس لیے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ ویسٹ کے ملک انسانی حقوق کی بنیاد پر اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کی خود کی عوام بھی ان کے خلاف ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی خفیہ وجہ بھی ہے، کیونکہ یہ تھا اسرائیل کا ایسا دوسرا خفیہ پلان جو کہ آج بھی 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا پلان جو کہ اس کو ہر سال $6 بلین کما کر دے گا، وہ بھی بنا کچھ کیے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ مضبوط اکانومی کا مطلب ہے دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہونا۔ دراصل اسرائیل کئی دہائیوں سے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس کا نام ہے بین گوریان کینال پروجیکٹ۔ یہ دراصل ایک ایسی آرٹیفیشل کینال بنانے جا رہا ہے جو کہ سوئس کینال کو ریپلیس کر سکے، یا پھر سوئس کینال کی 93.30 کلومیٹر لمبی جگہ کو جو کہ مصر کے اندر موجود ہے اور یورپ کو ایشیا سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اس کو ریپلیس کر کے تمام ویسٹرن ملکوں کی ٹریڈ کو بین گوریان کینال پروجیکٹ پر ٹرانسفر کر سکے۔ کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر ان ویسٹرن ملکوں کی زیادہ تر ٹریڈ دراصل سوئس کینال کے اسی روٹ کے ذریعے ہوتی ہے، جسے بند کر کے عرب ملک ویسٹرن ملکوں کو ان کی اکانومی کو کبھی بھی گھٹنوں پر لا سکتے ہیں، یا پھر ان کو صحیح معنوں کے اندر پریشرائز کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حال ہی میں غزہ اسرائیل جنگ کے دوران یمن نے اس روٹ پر اسرائیلی شپس کو لوٹنا اور ان پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل دراصل 1960 سے یہ سوچ رہا تھا کہ سوئس کینال کی جگہ پر وہ اپنی ایک نئی کینال کو تعمیر کرے جو کہ اسرائیل کے درمیان سے ہوتے ہوتے یروشلم شہر اور غزہ کے بالکل بارڈر کے پاس اس طرح سے گزرے گی جیسا کہ آپ میپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ 1960 کے اندر ہی امریکہ اور اسرائیل نے یہ پلان بنایا تھا کہ غزہ کے درمیان سے ایک متبادل کینال 520 نیوکلیر بام کو گرا کر بنائی جائے، پر اب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ لیکن اب کی بار اسرائیل اسے فیصلہ کن طور پر بنانے کے لیے جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے غزہ کو راستے سے ہٹانا یا پھر اس کا صفایا کرنا انتہائی ضروری تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حماس روز اس روٹ پر حملہ کرتا یا پھر اسے کسی نہ کسی طرح سے بلاک کر دیتا۔ لہٰذا اسرائیل نے بڑی چالاکی کے ساتھ ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ایک طرف تو فضائی بمباری کر کے غزہ کو ملیا میٹ کر کے تباہ کر دیا، یعنی اس کینال کے روٹ کا راستہ بالکل صاف ہے، اور دوسری طرف نیوکلیر بام گرا کر تباہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات اس کے گھر تک بھی پہنچیں گے، ریڈیشن یا پھر پوری دنیا سے نفرت کی صورت میں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کچھ ٹائم پہلے یہ بیان دیا تھا کہ پورے غزہ پر نیوکلیر بام گرا دینے چاہیے، کیونکہ اب اسرائیل نے خود کے سیلف ڈیفنس کے نام پر یہ کام آسانی سے کر لیا ہے۔ اب اس کا ارادہ ہے کہ یہ بین گوریان پروجیکٹ کو سیدھا غزہ کے درمیان سے گزارے گا اور اپنی اکانومی کو ایک بہت بڑا بوسٹ دے گا، اور ساتھ ساتھ ویسٹ کے ملک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی یہ ویسٹرن ملک اپنے مفادات کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، کسی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نہیں۔ اٹس آل اباؤٹ بزنس۔ جبکہ دوسری طرف غزہ کو انسٹیبل کر کے امریکہ نے مڈل ایسٹ کو بھی انسٹیبل کر رکھا ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر انسٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ کوئی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں، یعنی اکانومی کا زوال۔ ایران جو کہ اسرائیل کو پروکسی وار کے ذریعے پریشان کیا ہوا تھا، اس کا تمام دھیان اس وقت غزہ اسرائیل جنگ کی طرف ہے۔ ایران سمیت مڈل ایسٹ کے ملک اپنی ترقی کی طرف کوئی دھیان نہیں دے سکتے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ آہستہ آہستہ اپنے تمام اہداف کو حاصل کر چکے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت مسلمان ملکوں کا اتحاد یا پھر مسلم ممالک کو ایک پیج پر اکٹھا ہونے کا رسک کبھی نہیں لے سکتے۔ آج اگر عرب ملکوں کی بے حسی نہ ہوتی تو یہ مل کر ایک پیج پر اکٹھا ہوتے تو اسرائیل ایک دن بھی اس جنگ کو افورڈ نہیں کر پاتا۔ جیسا کہ عرب اسرائیل جنگ کے اندر کنگ فیصل نے اکتوبر 1973 کے اندر فلسطین کے حق میں احتجاجاً امریکہ کی آئل سپلائی کو روک کر اس کی اکانومی کو ایک ہی دن کے اندر گھٹنوں پر لے آئے۔ لیکن آج کے ٹائم کے اندر انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ محمد بن سلمان یعنی سعودی عربیہ سمیت مصر، عراق اور UAE اسرائیلی آرمی کو آئل سپلائی کر رہے ہیں، جن ملٹری گاڑیوں پر بیٹھ کر وہ غزہ کے اندر قتل عام کر رہے ہیں، پر دنیا کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ دی گارڈین کی رپورٹ ہے۔ عرب حکمرانوں کی بے حسی اور منافقت کو دیکھ کر دکھ تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے دوسری قوموں کو بلائیں گی، جس طرح سے کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس روز ہم کم تعداد کے اندر ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ تعداد کے اندر ہوگے، لیکن پانی کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ پانی کی جھاگ جیسے پانی کے اوپر یہاں وہاں بالکل الگ الگ بکھری رہتی ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہارا دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فلسطینیوں کی مدد تبھی فرمائے گا جب وہ اسرائیل کے مقابلے کے اندر اپنے جنگی ہتھیار اور فوج کو لے کر نکلیں۔ جیسے اسرائیل کے اتحادی ہیں، بالکل ایسے ہی مسلمان ممالک مل کر اس کا ساتھ دیں، ورنہ صرف دعائیں کرنے سے نہ پہلے کچھ بدلا تھا اور نہ اب کچھ بدلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، ان بے حس مسلم حکمرانوں کو ہدایت دے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔